ندیم اصغر کائرہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس اسی پریس کلب کے پلیٹ فارم پہ آ کے کی، جس میں ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے ہماری کردار کشی کی گئی. ہم بے بنیاد جھوٹ، مبنی من گڑھ الزامات عائد کیے گئے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے. میں اپنے ڈاکومنٹس دے دیتا ہوں. 4-6 لوگ ادھر سے، 4-6 لوگ ادھر سے. یہاں نہیں، عیدگاہ نہیں، خانے کعبے چل کے خرچہ میں کروں گا. سونیا کر کے اپنا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر لیں. ندیم اصغر کہہ رہا قبضہ لینے کے لیے وہاں پر آیا اور 4 آدمی مار دیے. یہ قبضہ لینے کا طریقہ کار ہے. آپ سیاسی لوگ ہیں، اسٹیٹ کے اندر آپ اپنی اسٹیٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا ہمارا مقابلہ نہیں بنتا، نہ ہمارا آپ کا مقابلہ ہے. آپ کا مقصد کیا بنتا تھا اس جگہ میں گھسنے کا؟ آپ سب صافی میرے ساتھ ابھی چلیں، میں آپ کو انگلی بتا کے دکھاؤں گا. یہ 10 کنال اکرم صاحب نے ان کو بیچی ہے، یہ خالی پڑی ہوئی. یہ ریکارڈڈ باتیں ہیں، زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ سیاسی تقریر نہیں ہے. ندیم اصغر کائرہ صاحب پہلے تو انتظامیہ کے اثر رسوخ اور بدنیتی سے غلط بیانی کرتے ہوئے استعمال کرتا رہا، اور اب پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے تو کمال عیاری سے انتظامیہ کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی. کائرہ گروپ جب بھی حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو ناجائز طریقے سے لوگوں کی زمین پر قبضہ کرنا ان کا وتیرہ رہا ہے. ندیم اصغر کائرہ صاحب آج تک موضع تھپلا میں ایک مرلہ کے مالک نہیں ہیں. ندیم اصغر کائرہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس 1 اگست 2023 میں بار بار سٹے کا ذکر کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ڈریم سٹی کھاریاں متنازع رقبہ پر بنائی جا رہی ہے، اور اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر باشعور صحافی حضرات کو عوام کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور ندیم اصغر کائرہ صاحب نے برملا ہم سے دیہڑی کا مطالبہ کیا جسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ندیم اصغر کائرہ صاحب نے ڈریم سٹی پروجیکٹ کو بدنام اور بلیک میل کرنے کے لیے کرداش کاری کا سلسلہ شروع کیا. ندیم اصغر کائرہ صاحب نے حقائق کے منافی جھوٹ پر مبنی قمر زمان کائرہ صاحب کے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹ پر مبنی درخواست دی، جو بعد میں جھوٹی ثابت ہو کر خارج کر دی گئی. 4 دیواری بنانا، مٹی توڑنا، ڈگنگ کرنا، پودے لگانا کوئی انلیگل ورک نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، ہم نے نہ کوئی غلط کام کیا ہے نہ ارادہ رکھتے ہیں. جگہ کے اوپر ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ بائی دی لاز ہیں. دیٹس وائی ہماری FIR وہ کینسل ہوئی. یہ کون سا طریقہ ہے قبضہ لینے کا کہ آپ اپنا جتھا لے کر آ رہے ہیں، 40-50 یا اس سے زیادہ بندے ہیں، اور سب سے بڑا غلط کام آپ نے کیا تحصیل ناظم کھاریاں، آپ بلدیہ دفتر کو آپ نے استعمال کیا ہے اپنے ناجائز مقاصد کے لیے. اس دن جو بربریت، دہشت گردی آپ نے سر عام کھاریاں شہر میں کی، اس کی مثال آج تک نہیں ملتی. کائرہ صاحب، کھاریاں شہر کی عوام بھرپور طریقے سے آواز اٹھائے گی، نکلے گی اپنے شہر کے لیے. ڈاکومنٹ میں الحمدللہ کائرہ صاحب آپ بالکل غلط ہیں، ویسے بھی آپ غلط ہیں، طریقہ کار بھی آپ کا غلط ہے. اقتدار کا نشہ یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. یہ کائرہ صاحب کی تصویریں ہیں، سب لوگوں کو پتا ہے. یہ میں نے ٹرانسپلانٹ ابھی کروایا ہے. پہلے میں بالکل صاف بیڈ شیوڈ ہوتا تھا. یہ میری فریش تصویریں ہیں. نمبر 1، سٹے آرڈر کا جس کا ذکر ہوا، یہ سٹے آرڈر کی کاپی ہے. اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سٹے نہیں ہے. جو برنڈ نکلے ہیں اس کے بعد یہ عدالت میں نہیں گئے. قمر زمان کائرہ صاحب ان کے سفارشی ہیں، وہ وہاں پر ججوں کو ٹیلی فون کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کیس کو پیچھے لے گئے. ندیم اصغر کائرہ صاحب تو زہیر اصغر کائرہ صاحب، ان کا طریقہ کار جو ہے بڑا غلط ہے. یہ جہاں بھی دونوں بھائی جاتے ہیں قبضے کرتے ہیں. ہر جگہ جھوٹ بولنا، ہر جگہ جانا میری جگہ ہے. بھائی جگہ تو میری ہے، آپ کی جگہ کہاں سے آ گئی؟ 6 کروڑ دے دیں، میں یہ جگہ دے دیتا ہوں. اس بات سے وہ نکل گئے. پھر ان کی ڈیمانڈیں بڑھ گئی، وہ کر لیں، وہ بیچ دیں، وہ بھی پلاٹ لے لیں، وہ بھی پلاٹ لے لیں. اس کے بعد ایک اور شریف آدمی جو ان کے ریلیٹو ہے، نام نہیں لوں گا، جب ضرورت پڑی تو نام بھی لے دوں گا. میں تمام موزین پریس کلب کھاریاں، ڈنگا، لالا موسیٰ، اسرائیل عالمگیر، گجرات اور کوئی میڈیا کے دوست اگر آئے ہوئے ہیں، ان سب کا میں دل کی تہ گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں، اور میں بے حد مشکور ہوں وہ وہاں تشریف لائے اور اپنا میرا موقف پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. 1 اگست 2023 ندیم اصغر کائرہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس اسی پریس کلب کے پلیٹ فارم پہ آ کے کی، جس میں ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے ہماری کردار کشی کی گئی. ہم بے بنیاد جھوٹ، مبنی من گڑھ الزامات عائد کیے گئے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے، جس کے خلاف ہم متعلقہ فورم پر قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے 2007 میں 115 کنال سے زائد رقبہ زمین خرید کیا اور اس کی 4 دیواری اور کمرہ جات بنا کر اپنے قبضہ کو مکمل کر لیا تھا. اسی وقت راشد گرمالا صاحب اور ندیم اصغر کائرہ موضع تھپلا میں ایک مرلہ کے بھی مالک نہ تھے.
ندیم اصغر کائرہ صاحب 2008 میں تحصیل ناظم اور راشد گرمالا صاحب TMO کھاریاں تھے۔ اس وقت راشد گرمالا صاحب نے 10 کنال اراضی محمد اکرم نمبردار سے حاصل کی، جس کی بابت محمد اکرم نمبردار صاحب نے ہر فورم پر اپنا بیان حلفی دیا کہ راشد گرمالا صاحب نے جو 10 کنال اراضی مجھ سے لی تھی وہ آج بھی موقع پر اسی طرح موجود ہے اور اس پر کسی قسم کا قبضہ نہ ہے، اور اس کی ڈاکومنٹری پروف میں ساری میڈیا کو دے چکا ہوں۔ جس کے پاس بھائی کے پاس کاپی نہیں ہے اور سید افتخار کاظمی صاحب سے اس کی کاپی لے لے۔ یہ ریکارڈڈ باتیں ہیں، زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ سیاسی تقریر نہیں ہے، یہ کاروباری بات ہے اور کاروباری طریقے سے اصولوں کے اوپر مبنی ہوگی، اور کسی قسم کا قبضہ نہ کیا ہے۔ نیز ندیم اصغر کائرہ صاحب آج تک موضع تھپلا میں ایک مرلہ کے مالک نہیں ہیں۔ ندیم اصغر کائرہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس 1 اگست 2023 میں بار بار سٹے کا ذکر کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ڈریم سٹی کھاریاں متنازع رقبہ پر بنائی جا رہی ہے، اور اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر باشعور صحافی حضرات و عوام کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ میرے خلاف کسی قسم کا کوئی سٹے آرڈر نہ ہے۔ اس کی کاپی بھی اس میڈیا پریس کانفرنس کے ساتھ سب صحافیوں دوستوں کو دے دی گئی ہے، جو باقی رہ گئی وہ کاپی وہاں سے لے لیں۔ موصوف نے اپنی پریس کانفرنس میں جناب طارق قریشی صاحب کا حوالہ دیا کہ باقی بات ان سے پوچھ لیں، تو گزشتہ روز طارق قریشی صاحب نے سوشل میڈیا پر صحافیوں کو اپنا بھرپور موقف دیا اور ندیم اصغر کائرہ صاحب کے تمام جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ نمبر 1، میرے اور ندیم اصغر کائرہ صاحب کے مشترکہ دوست نے ہمیں دوستانہ ماحول کے ساتھ بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا بمبے چپاتی کے اوپر، جو راشد گرمالا صاحب کی شاید اونرشپ ہے، اور ہمارے مابین بصیت ثالث ایک تحریری معاہدہ طے کروایا۔ بدقسمتی سے یہ معاہدہ بھی ندیم اصغر صاحب کی جانب سے بدنیتی کی بنا پر پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا، اور ندیم اصغر کائرہ صاحب نے برملا ہم سے دیہڑی کا مطالبہ کیا، جسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ندیم اصغر کائرہ صاحب نے ڈریم سٹی پروجیکٹ کو بدنام اور بلیک میل کرنے کے لیے کرداشکری کا سلسلہ شروع کیا۔ ندیم اصغر کائرہ صاحب نے حقائق کے منافی جھوٹ پر مبنی قمر زمان کائرہ صاحب کے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے راشد گرمالا صاحب کا TMO کھاریاں کی مدعیت میں DSP سرکل کھاریاں کو جھوٹ پر مبنی درخواست دی، جو بعد میں جھوٹی ثابت ہو کر خارج کر دی گئی۔ اس جو اپلیکیشن کو خارج کر کے دفتر داخل کیا گیا ہے، اس کی سب انسپیکٹر کی کاپی، انسپیکٹر کی کاپی اور DSP ایک اتھارٹی ہوتا ہے ہر ایک تحصیل کے اندر، وہ کاپی موجود ہے، وہ بھی میڈیا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ ندیم اصغر کائرہ صاحب پہلے تو انتظامیہ کے اثر رسوخ اور بدنیتی سے غلط بیانی کرتے ہوئے استعمال کرتا رہا، اور اب PDM کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے تو کمال عیاری سے انتظامیہ کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی۔ کائرہ گروپ جب بھی حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو ناجائز طریقے سے لوگوں کی زمین پر قبضہ کرنا ان کا وتیرہ رہا ہے۔ میں نے ساری چیزیں آپ کو ثبوت کے ساتھ، یہ کائرہ صاحب کی تصویریں ہیں، 20 اکتوبر کو لکھا گیا ہے، انہوں نے 22 اکتوبر لکھا ہے بمبے چپاتی کے اوپر۔ کس خوشگوار ماحول میں میرے ساتھ تصویریں بنی ہیں، سب لوگوں کو پتا ہے۔ یہ میں نے ٹرانسپلانٹ ابھی کروایا ہے، پہلے میں بالکل صاف بیڈ شیوڈ ہوتا تھا۔ یہ میری فریش تصویریں ہیں۔ نمبر 1، ندیم صاحب کا جو بیان حلفی اکرم نمبردار صاحب کا اس زمین کے بابت کہ انہوں نے زمین کہاں بیچی، وہ زمین کہاں پہ موجود ہے، ڈریم سٹی نے کوئی قبضہ نہیں کیا، یہ اسٹامپ موجود ہے، کاپیاں آپ سب کو مل جائیں گی۔ سٹے آرڈر کا جس کا ذکر ہوا، یہ سٹے آرڈر کی کاپی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سٹے نہیں ہے۔ یہ دفتر رپورٹ جو سب انسپیکٹر اور DSP کے دفتر داخل ہے، اور اس کے بعد یہ وہ میرا ایگریمنٹ جو ندیم اصغر کائرہ صاحب میرے مبین ہوا، اس میں ایک ایک لفظ درج ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، پھر دیکھیں پڑھ کے کہ کون اپنی زبان سے اپنے معاہدے سے بھاگتا ہے۔ یہ میرے ساتھ 4تھی یا 5ویں دفعہ یہ ہو چکا ہے، وہ بات کرتے ہیں، بات سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر ڈو مور کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ندیم اصغر صاحب کے کائرہ صاحب کے یہ سائن ہیں، نیچے میرے سائن ہیں، درمیان میں احمد رضا وڑیچ اور عارف نمبردار جنہوں نے یہ اگریمنٹ لکھا ان کے سائن ہیں۔ جی ابھی کشمیر پلازا کے حوالے سے جناب رشید بٹ صاحب جو ہیں
وہ آپ کو اپنا موقف سے آگاہی دیں گے. جناب رشید بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پریس کلب میں جتنے صحافی حضرات آئے ہوئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اس دفعہ ایک موقع ملا ہے کشمیر پلاز کی طرف سے. ندیم اصغر صاحب 1 اگست کو یہاں پر آئے تھے پریس میں. یہاں پر میرے بارے انہوں نے بات کی کہ میں رشید بٹ سے قبضہ لینے کے لیے آیا ہوں پلازے پر. تو میں تھوڑا مختصر سی بات کرتا ہوں کہ ندیم اصغر کہہ رہا قبضہ لینے کے لیے وہاں پر آیا اور 4 آدمی مار دیے. یہ قبضہ لینے کا طریقہ کار ہے. سب سے پہلے کہ میں نے 1987 سے میں جگہ کا مالک ہوں. یہ 2008 میں آیا ہے اور 1999 میں ایک ان کا بھائی تھا جس سے میں نے جگہ خریدی تھی. وہ اس کی شادی نہیں تھی, لاوال تھا. اس کے کچھ بندوں نے میرے خلاف کیس کر دیا. اس کیس میں نے 5/1/2009 کو میرے حق میں ڈگری ہو گیا. یوسف اوجلا صاحب نے کی تھی, ایڈیشنل سیشن جج کھاریاں تھے. تو اس دوران میں ان کے تمام جو آدمی تھے گاہ بگاہ وہاں پر آتے, نعرے بازی کرتے, کبھی کچھ کبھی کچھ, کبھی مجھے بلا رہے ہیں, کبھی فلانی جگہ میں آ جائیں. میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی. اصل وجہ کہ میں اس جگہ کا 1987 سے لے کر 1999 تک مکمل مالک بن چکا تھا. تو انہوں نے بدنیتی اور جائز سازی کے ساتھ 2005 میں 3 رجسٹریاں تیار کی, جس کا کوئی نہ کو آگاہ نہ پیچھا وہ تیار کر کے 2008 میں انہوں نے میرے پر حملہ کر دیا. اس حملے میں نے پولیس نے میری کافی مدد کی اور پولیس کے آدمی مارے گئے تھے. تو اس وقت یہ تحصیل ناظم تھا ندیم اصغر کہرا. تو ندیم اصغر کہرے نے کافی دوڑ بھاگ کرنے کے بعد یہاں پر یہ طریقہ کار استعمال کیا کہ انسانیت تو کچھ چیز ہوتی ہے. انہوں نے تو بالکل ہی کام بے دخل کر دیا. پولیس موقع پر پہنچی. ان کا ایک بھائی ظہیر اصغر کہرا موقع سے گرفتار ہوا. اس وقت 18 آدمی گرفتار ہوئے, 18 کلاشنکوفیں پکڑی گئی, تھانے میں لے گئے. تھانے میں پہنچے تو ظہیر اصغر کہرے کو وہاں سے غائب کر دیا. میں نے ایس ایچ او سے بات کی, ڈی پی او سے بات کی. ایک آدمی تھا وہ ظہیر اصغر کہرا قبضے والا, وہ کدھر گیا؟ کہتا یہاں پر ہی ہے. وہاں پر وہ موجود نہیں پایا گا. کافی شورغل ہوا, کوئی بات نہیں. FIR درج ہوئی جو کہ میرے پاس ہے. 15/6/2008 کو پہلی FIR قبضہ گروپ جو 40-50 آدمی تھے, جس میں سے 31 بائی نیم ہے اور 9 نامعلوم ہے. تو اس دوران میں قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے ان کے خلاف جو 18 آدمی گرفتار ہوئے مجھے گجرات جیل میں چلے گئے. جیل میں جانے کے بعد انہوں نے میری طرف آنا شروع کر دیا. باقی 20 آدمی جو اشتہاری ہو گئے تھے بھاگ گئے تھے. وہاں پر میں عدالتوں کے چکر لگا رہا, ہر دن روزانہ آگے پیچھے پولیس کے پاس گیا ہوں. میں کہ باقی بندے گرفتار کریں, یہ کہاں ہے؟ باقی بندوں کو گرفتار تو کرنا کیا, کچھ بھی ایک بندہ بھی نہیں گرفتار ہوا. کافی عرصے کے بعد انہوں نے پولیس نے کچھ زور دب کی اور بندے جو اشتہاری تھے جس میں ندیم اصغر کہرا بھی ساتھ تھا, ظہیر اصغر کہرا بھی ساتھ تھا, انہوں نے ضمانتیں کروانے کی کوشش کی. اس وقت ایڈیشنل سیشن جج یوسف اوجلا صاحب تھے. ان 20 آدمی کی ضمانتیں وہاں پر ریجیکٹ ہو گئی. ریجیکٹ ہونے کے بعد ان کو گرفتار پولیس کرنے لگی. یہ سارے بھاگ گئے. پولیس کی موجودگی میں ان بندوں نے سارے بھاگ گئے. 20 کے 20 آدمی, ایک بھی پکڑا نہیں گیا. اس کے بعد کیس پہ چل رہا ہے, کوئی بندہ نہیں پیش ہو رہا. اس میں ان کے خلاف ہائی کورٹ والوں نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں جو میرے پاس موجود ہیں. تو آج تک یہ ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں ان کی تعمیل تو پولیس نے ابھی تک نہیں کروائی. میں 1-2 دفعہ ڈی پی صاحب سے ملا بھی ہوں اس سے پہلے. وہ کہتے جی ہم کرتے ہیں, بندے نے بھیجا ہے, یہ مطلب ٹال مٹولی ہے. آج تک وہ بندے آج بھی ہائی کورٹ کے میں جانے کے لیے تیار نہیں, عدالت میں پیش ہی نہیں ہو رہے. ہائی کورٹ میں 2014 کا کیس جو وارنٹ نکلے ہیں اس کے بعد یہ عدالت میں نہیں گئے. وہاں پر کچھ سفارش ڈال دیتے ہیں. قمرالزمان کہہ رہا صاحب ان کے سفارشی ہیں, وہ وہاں پر ججوں کو ٹیلی فون کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ کیس کو پیچھے لے گئے. کبھی کیس کو فائل غائب کر دی, کبھی کچھ کر دیا.
آج تک 2014 سے لے کر یہ ایک آرڈر جج صاحب نے جو کیا بڑا سخت آرڈر کیا ہے، اس کے بعد 2023 ہو گیا، ہائی کورٹ میں نہیں پیش ہو رہے. تو اس کے سبب کے لیے میں نے کافی کوشش، ہر جگہ میں نے ہائی کورٹ تک میں چیف جسٹس صاحب کو ملا ہوں، وہاں پر میں نے اپلیکیشن دی ہے. میں نے صبح آپ کی یہ فائل باہر آ جائے گی. اور صبح فائل باہر آنے کے بعد وہ لسٹ کینسل ہوگی، فائل آئی باہر، لسٹ کینسل ہوگی. تو ابھی اس موقع پر میں زیادہ ابھی ندیم اصغر سکیرہ صاحب تو زہیر اصغر سکیرہ صاحب، ان کے متعلق کافی باتیں میرے پاس ہیں. میں چاند کے الفاظ یہ کیونکہ ان کا طریقہ کار جو ہے بڑا غلط ہے. یہ جہاں بھی دونوں بھائی جاتے ہیں قبضے کرتے ہیں، مار داڑ، بندے ساتھ لے گئے، فائرنگ کی تھی، چکر چلایا اور بھاگ گئے. آگے سے کوئی مسئلہ ہوا کہ ٹھیک نہ ہوا تو بھاگ گئے. تو اس موضوع پر جو آپ سے میری ریکویسٹ ہے اپنا میڈیا والوں سے کہ ان کا جو طریقہ کار ان کو ذرا بتائیں ان کو کہ ایسا آپ سیاسی لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن کا طریقہ کار جو ہے انتہائی غلط، ہر جگہ جھوٹ بولنا، ہر جگہ جانا. میری جگہ ہے بھائی، جگہ تو میری ہے، آپ کی جگہ کہاں سے آ گئی؟ 1987 اور 1999 اور 2008 یہ جگہ کے مال، 2005 میں یہ رجسٹری کرا رہے ہیں جس کی یہ کاپیاں میرے پاس پڑی ہیں. نقشہ میرا ندیم تحصیل ناظم نے پاس کیا ہوا ہے. تو ان کے پاس یہ تحصیل ناظم خود نقشہ پاس کرنے والا ہے، ان کے سائن موجود ہیں یہاں پر. تو یہ سارا طریقہ کار جو بھی انہوں نے آج تک کیا ہے وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. اور گاؤں کا کوئی نہ کوئی بندہ میرے پاس آ جاتا ہے. تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا. یہ ایف آئی آر ہے 246/8 اور 247/8. اس کا جو مین ہمارا مقصد ہے نا، اس میں ایک دہشت گردی ایکٹ لگی ہوئی ہے. کیونکہ ندیم اصغر اور ظہیر اصغر نے جب اس پلازے پر قبضہ کیا آ کر، کیونکہ یہ قبضہ معافی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جگہ پہ قبضہ لینے گئے تھے. آپ سیاسی لوگ ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، اسٹیٹ کے اندر آپ اپنی اسٹیٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ قبضہ لینے گئے ہیں. اگر ہم بقول آپ کے غلط ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے آپ عدالت سے رجوع کریں. آپ کی گورنمنٹ ہے فیڈرل میں، آپ عدالت سے رجوع کریں، اپنا قبضہ لیں. یہ کون سا طریقہ ہے قبضہ لینے کا کہ آپ اپنا جتھا لے کر آ رہے ہیں، 40-50 یا اس سے زیادہ بندے ہیں. اور سب سے بڑا غلط کام آپ نے کیا، تحصیل ناظم کھاریاں، آپ بلدیہ دفتر کو آپ نے استعمال کیا ہے اپنے ناجائز مقاصد کے لیے. آپ نے ایک قبضہ کرنے کی کوشش میں 4 پولیس جوان تھے جو وہ شہید کر دیے. کیا آپ کو کوئی رحم نہیں آیا کہ ہم اقتدار میں آئے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا جس طرح نوٹس لینا چاہیے تھا اس طرح نہیں لیا گیا. یہ جو ایف آئی آر بتا رہی ہے اس میں دہشت گردی ایکٹ لگی ہوئی ہے 780A. سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ اسے ختم کرایا گیا. کیا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ سارے بازار کو یرغمال بنایا گیا. جس طریقہ کار آپ نے جو آپ بندے لے کر آئے تھے انہوں نے کیا، دکانوں سے بندوں کو مارا، نکالا، بیویاں تھیں، عورتیں تھیں، وہ بھاگی بیچاری، کوئی گری، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اس دن جو بربریت، دہشت گردی آپ نے سر عام کھاریاں شہر میں کی، اس کی مثال آج تک نہیں ملتی. کیرا صاحب، آپ ان کے بڑے ہیں، قمر زمان کیرا صاحب، آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ اگر تحصیل ناظم بنتے ہیں، تحصیل کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، آپ کے انڈر وہ علاقہ ہوتا ہے، آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. آپ حفاظت کرتے ہیں یا وہاں آ کر نشاندہیاں کرواتے ہیں کہ کس کی جگہ کہاں پڑی ہوئی ہے، ہم نے کیسے گھسنا ہے، کیسے اسے چھیننا ہے ان سے. کم از کم کچھ خدا کا خوف کریں. اس طرح تو ہونا نہیں چاہیے جس طرح کا کام آپ نے کر دیا ہے. اس طرح سر عام دہشت گردی کی ہے. ہمارا مطالبہ ہے عدالتوں سے بھی کہ یہ دہشت گردی ایکٹ جو لگی ہوئی ہے یہ بحال کی جائے. اس پر کیس جو بنتا ہے اس کے مطابق ہمارا کیس سنا جائے. زیادہ باتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ 15 سال سے آپ بولے نہیں.
دیکھیں جی، ہم ہر پلیٹ فارم پہ بولے ہیں، جتنی ہماری طاقت تھی ہم اپنی آواز بلند کرتے آئے ہیں، ہم ایک دن بھی بیٹھے نہیں ہیں۔ یہ جو بربریت انہوں نے دوبارہ آ کر کھاریاں شہر میں کی ہے، یہ ڈریم سٹی کی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے، یہاں بھی آ کر آپ کا طریقہ کار وہی تھا۔ جو ایف آئی آر جھوٹی آپ نے ان پر کی ہے، وہی جھوٹی ایف آئی آر آپ نے ہم پر بھی کروائی تھی، وہ بھی یہاں پڑی ہوئی ہے۔ 14 تاریخ کو 15 کو آپ نے قبضہ آ کر کھاریاں کیا، 14 کو آپ کا ایف آئی آر کرانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے گھر والے یہ اندر ہو جائیں گے تو آرام سے قبضہ ہو جائے گا۔ وہ میں کھاریاں شہر کے اس وقت کے چودھری فرخ مجید صاحب مرحوم، میں ان کا اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا کھاریاں شہر کے حوالے سے، انہوں نے کردار ادا کیا، انہوں نے کھاریاں کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا۔ ملک جمیل صاحب ایم این اے تھے، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی کردار اچھا ادا کیا۔ افضل ورک صاحب انویسٹیگیشن آفیسر تھے، وہ بھی موقع پر پہنچ گئے، سارا وہاں ہی بات انہوں نے کلیئر کر دی کہ یہ ساری ایف آئی آر جھوٹی ہے۔ ڈی ایس پی منور بٹی صاحب ان کے اپنے لگے ہوئے تھے، ایس ایچ او طارق صاحب، چودھری طارق صاحب، وہ ان کے لگے ہوئے تھے، ملی بھگت کے ساتھ انہوں نے سارا کیا، وہ ہار جو ہوگی۔ دوسرا دن تھا قبضے کا، وہ ملی بھگت سے آ کر انہوں نے بلدیہ دفتر کا استعمال کر دیا اور یہ ناجائز قبضہ۔ ہمارا میڈیا والوں کی وساطت سے بس یہ مطالبہ ہے، ان قبضہ گروپ اور پنجاب پولیس کے جوان جو انہوں نے شہید کیے ہیں ناحق، اس کا ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ اور جو بات ہے کھاریاں شہر کی، کھاریاں شہر میں دیکھیں کوئی بھی آئے گا، کھاریاں شہر کی عوام بھرپور طریقے سے آواز اٹھائے گی، نکلے گی اپنے شہر کے لیے۔ کھاریاں شہر ہمارا گھر ہے، ہم سب کا حق بنتا ہے کہ قبضہ گروپ ہو، چاہے کو قاتل ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا کام بنتا ہے وہ باہر نکلے، ان کو روکے۔ یہ آپ کا بنیادی اور مثلا ہلاکی طور پہ حق بنتا ہے ہر شہردار کا۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی بااثر ہیں، بڑے ہیں، بات یہ نہیں ہے، ان کو اقتدار یا اختیار یا اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے وہ یہ نہیں دی کہ کمزور پہ جا کے حملہ کرو۔ آپ کا ہمارا مقابلہ نہیں بنتا، نہ ہمارا آپ کا مقابلہ ہے، نہ ہماری آپ سے دشمنی ہے۔ آپ کا مقصد کیا بنتا تھا اس جگہ میں گھسنے کا؟ 1987 کی یہ جگہ ہمارے پاس ہے، 99 تک ہمارے پاس کمپلیٹ اس کے ڈاکومنٹ ہے، پلازا ہم نے وہاں بنایا ہے، آپ نے نقشہ پاس کیا ہے، آپ کس سے جگہ لے رہے ہیں؟ کس طریقے سے آپ رجسٹری پر رجسٹری کرا رہے ہیں؟ رجسٹری اس وقت رجسٹری محرر جو رجسٹرار تھا شوکت شاہ صاحب، ان کو ہم نے درخواست دی تھی کہ یہ اسٹے دیں، یہ رجسٹری پر رجسٹری نہ ہو، انہوں نے بھی غلط استعمال کیا، اس کی بھی کٹنگ ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ ڈی سی او صاحب نے اس وقت کے 3 دن بعد انہیں ٹرانسفر کر دیا تھا ثانیہ کشمیر پلازا کی بیس پر بھی کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے۔ ڈاکومنٹ میں الحمدللہ قاہرہ صاحب آپ بالکل غلط ہیں، ویسے بھی آپ غلط ہیں، طریقہ کار بھی آپ کا غلط ہے۔ اقتدار کا نشہ یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ یہاں بھی عوام کو بھی جواب دیں آپ، اور اللہ کی عدالت میں بھی جواب دیں ہیں۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ حق انصاف کی بات اگر آپ اس پریس کلب میں کر کے گئے ہیں، اور یہاں بھی کہ ثانیہ کشمیر پلازا پر بھی حق سچ بولیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ پریس کلب کا۔ ابھی سوالوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنا تعارف، اپنے ادارے کا تعارف اور ایک سوال، ٹھیک ہے، وہ آپ بسوی صاحب سے کریں یا رشید صاحب سے کریں۔ ہر صحافی کو ایک سوال کی اجازت ہے، اور تحمل کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ جناب سر یہ بتا دیں کہ جو پچھلے دنوں یہاں پر ہی آپ کے مدد مقابل فریق نے بیٹھ کے ایک کمیٹی تشکیل جو اپنا میرے بھائی خوبصورت کا کیا نام ہے بھائی؟ شفیع نام ہے میرا۔ اچھا جو کمیٹی تشکیل دی تھی، کیا وہ آپ کو قابل قبول ہے؟ اور ساتھ دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ ندیم مسعود قاہرہ نے مرشد دہاڑی کا مطالبہ کیا، وہ کتنی اماؤنٹ کا مطالبہ کیا؟ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں دہاڑی کا مطالبہ کیا، یہ چیزیں موجود ہیں ڈاکومنٹس کے اندر۔ اماؤنٹ آپ جب اس ڈاکومنٹ کو سارے کو پڑھیں گے، ان کے بعد کے بھی ان کے چند ڈاکومنٹس ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گے 1 بائی 1، وہ آپ کو دہاڑی کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دہاڑی تھی یا دہاڑا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس نج تک میں جانا نہیں چاہتا، وہ ابھی چیزیں ڈاکومنٹری پروف ثبوت ہمارے پاس ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، دوسرا کوشچن کیا تھا آپ کا سر؟ اچھا، ثالثی کے متعلق ہمارے جو
شہر کے، میں اب ڈنگا سے نہیں اب کھاریاں کا ہوں، جو 11 محترم دوستوں کے نام دیے ہیں وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ اب ان کے متعلقہ اجاز مرزا صاحب نے بھی ان سے کوئی بات کی تھی ملک شبیر صاحب سے کہ یار آپ اس کی کوئی سکروٹنی کر کے کچھ نام کم کر لیں، ہماری طرف سے بھی کچھ نام آ جائے کنسنسس کے ساتھ۔ آپ اس کے اوپر میں اپنے ڈاکومنٹس دے دیتا ہوں، 4-6 لوگ ادھر سے 4-6 لوگ ادھر سے، یہاں نہیں عیدگاہ نہیں، خانے کعبے چل کے خرچہ میں کروں گا، سونیا کر کے اپنا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیں۔ خوب جی جناب بہترین جی، ندیم گیلانی صاحب۔ چلیں بسم اللہ جی۔ السلام علیکم، میرا نام وحید نذیر ہے، ART نیوز کا چینل ہے۔ میرے علم میں ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے ڈنگا سے، وہ آپ کے ساتھ ایک ہی پیج پہ ہے، تو کیا انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ آپ دونوں کا یہ جھگڑا ختم ہو جائے، یا کسی راؤ ساجد وغیرہ جو لوگ ہیں، کیا انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ آپ کا یہ جھگڑا ختم ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جان آپ کا نام؟ وحید نذیر۔ وحید نذیر۔ وحید بھائی اب بات یہ ہے کہ وہی جو رضا صاحب کے جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اسی کا سیکنڈ پیج، اسی کی اینڈ سٹوری راؤ ساجد صاحب ڈنگا سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، وہ اس پورے سلسلے میں ہیں، ان کو اینڈ سٹوری کا سارا پتا ہے۔ آپ کو ان کا نمبر میں دے دیتا ہوں، آپ ان سے ان کی زبانی ہی پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ ڈنگا کے پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہ بھی کر دیں گے آپ کو۔ ہوپ جی سر راجہ ارشد آپ کا ٹی وی چینل سے، اچھا تو سر یہ بتائیں کہ گرین سٹی کا جو اندرونی رقبہ ہے سر اس میں کیا قائرہ خاندان کا کوئی مسئلہ موجود ہے وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نام کیا بتایا؟ راجہ ارشد۔ راجہ صاحب بات یہ ہے، میں آلریڈی یہ بتا چکا ہوں، آپ اس کی ایک کاپی لے لیجئے گا۔ اکرم نمبردار صاحب نے جو 10 کنال ان کو رقبہ بیچا ہے، وہ رقبہ عرفان حبیب صاحب کی کوٹھی کے قریب خالی بازگار پڑا ہوا ہے، اسی بیس پہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ دفتر داخل ہو چکی ہے۔ میں 2005، 6، 7 میں رقبے کا اونر ہوں قبضے کے ساتھ، یہ میرے بعد 2008 میں ایک رائشی رقبہ لیتے ہیں، اکرم نمبردار بیچتا ہے، اور رجسٹری کا اصول ہے قبضہ دے دیا قبضہ لے لیا، یہ جو مجسٹریٹ یا سب رجسٹرار کے سامنے بیان ہوتے ہیں، انہوں نے قبضہ دے دیا، انہوں نے قبضہ لے لیا، سٹوری فنش، جگہ وہاں پہ پڑی ہے۔ آپ سب صافی میرے ساتھ ابھی چلیں، میں آپ کو انگلی بتا کے دکھاؤں گا، یہ 10 کنال اکرم صاحب نے ان کو بیچی ہے، یہ خالی پڑی ہوئی۔ جو 10 کنال اکرم صاحب، سر ایک سوال پلیز چھوڑ دیں جی۔ سر وہ جو ہے نا، جو آپ نے کوشچن کیا ہے نا، ان کے نام ایک مرلہ بھی جگہ نہیں ہے۔ آفت عمران سر آگے آگے۔ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 کنال کی جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں 10 کنال وہ ہے، وہ اس کے علاوہ ایک 17 کنال ہے، اس کی ضرورت اچھا وہ کس اچھا، بات یہ ہے کہ ہم ڈریم سٹی بنانے جا رہے ہیں، ہم نے ہر بندے سے رقبہ خریدنا ہے، فائلوں کے عوض خریداری کے اوپر۔ بندہ کہتا ہے میں بیچوں گا 10 روپے کی، ہم کہتے ہیں ہم لیں گے 5 کی، کنسنسس میں 7، 7.5، 8 روپے میں وہ سودا ہو جاتا ہے، یا فائلوں کے اوپر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ 10 کنال ان کی اونرشپ ہے راشد گرمالا صاحب کے نام، جو ان کے فرنٹ مین ہیں۔ 17 کنال رقبہ ان کا ایک ایگریمنٹ ہے جس کو میں نے ان کو ایکسپٹ کیا اس بات کو ختم کرنے کے لیے۔ 10 اور 17، 27 کنال کا وہ بہترین ایگریمنٹ آپ کسی سوسائٹی والوں کو پڑھا لیں، ہم نے بہترین فیور کی، بہترین دوستی نبھائی، اور اس کے بعد اسی ایگریمنٹ کے اندر آگے جو سوسائٹی کا ایک پراپر پریزیڈنس ہوتا ہے، 4 کنال پہ 1 کنال، وہ ساری چیزیں اس میں مینشن آپ پڑھ لیں پلیز۔ یہ 17 کنال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو 17 کنال ہے وہ کس کے نام پر ہے؟ سر نہیں، وہ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ نہیں، ان کا ایگریمنٹ ہے، وہ ان کی ذمہ داری تھی جگہ پوری کر کے دینا، وہ جگہ ابھی تک پوری نہیں کر سکے۔ اچھا، ایگریمنٹ اسی وجہ سے خلاف ہوا کہ وہ جی وہ اپنی جگہ ہی نہیں پوری کر سکے، میرے نام کوئی چیز ٹرانسفر کروائیں گے تو میں فائلیں دوں گا نا جناب، جگہ ہم کمپنی کے نام ہوگی تو فائلیں ایشو ہوں، سمجھ گئے آپ؟ 10 کنال ہے، 17 ہوا میں ہے سر۔ آپ آلریڈی کاروباری بغیر ایل او سی کے متنازع زمین پر سوسائٹی آپ بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو انویسٹرز رات اتنا آپ نے میگا ایونٹ کیا، ان سے 15 کروڑ روپے لیا آپ نے، اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ اچھا جی، میں گزارش کروں آپ سے، آپ کو شاید ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پورے بائی لاس کا شاید پتا ہو، اس سائٹ ڈیولپمنٹ زون کے اوپر پہلے اسٹے تھا، وہ اسٹے ابھی تھوڑا ٹائم پہلے ختم ہوا، ابھی اس کا سائٹ ڈیولپمنٹ زون ہی نہیں بنا، ہم نے کوئی انلیگل نہ کنسٹرکشن کی ہے، آپ موقع پہ بھی جائیں، آپ اپنا چیک کر لیں، 4 دیواری بنانا
मट्टी तोड़ना, डिगिंग करना, पौधे लगाना कोई इलीगल वर्क नहीं है। ठीक है जनाब, हमने ना कोई गलत काम किया है, ना इरादा रखते हैं। हम अपने प्रॉपर एनओसीज ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन जमा करवा दी है। जब हम एनओसी मिलेंगे फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा जो जुर्म होता है वो है कि कोई फाइलें बेचना। हमने एक सिंगल फाइल नहीं बेची। जगह के ऊपर हम जो चीजें कर रहे हैं वो बाय द लॉज हैं। दैट्स वाई हमारी एफआईआर वो कैंसिल हुई। जी भाई जी, तस्लीम साहब के साथ कांग्रेस सरेआम की होता है सर, आपके तरफ से इल्जाम किया गया कायरा साहब पर कि उन्होंने भत्ता मांगा है सर। या हमें ब्लैक मेल कर रहे हैं 10 कनाल की वजह, इस तरह आपने कोई कानूनी प्रोसेस उनके खिलाफ करने के लिए रुजू किया है? जी। अब इन सारी चीजों के प्रूफ सबूत हमारे पास हैं। अब इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मेरे पैरा नंबर 1 ये क्लियरली लिखा हुआ है कि उन्होंने 2-3 गलत इल्जामात लगाए, जिसमें हमारी आफ्ताब एक्सचेंज कंपनी का भी जिक्र आया कि वो जी मनी लॉन्ड्रिंग की उन्होंने एक बात की, तो उसके लिए वो बिल्कुल रेडी रहें। मनी लॉन्ड्रिंग अब उनने साबित करनी है, हमने इसके ऊपर हद के इज्जत का दावा करना है और इसका हम बिल्कुल भरपूर जवाब देंगे। इरफान अदरीस न्यूजीलैंड से ये बताइएगा कि गुज़श्ता कमोबेश 3-4 दफा नदीम असगर कायरा के साथ आपकी एक बैठक हुई, उसमें लोग भी आए। इवन एक दफा आप बिल्कुल एक एग्रीमेंट तक आ गए, सिग्नेचर्स हो गए, सुबह आपने जाके अपने मामला सेट करने थे। क्या वजह है कि इतने सालों से ये आपका मामला सही नहीं हो रहा? और जो कायरा साहब ने जो लोग दिए हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि इस दफा ये मामला सॉर्ट आउट हो? सर यही तो इस बात की तो समझ नहीं आ रही। ये 1 करोड़ पे एक तारिक कुरैशी साहब से स्टार्ट हुआ पहला क्लेम, 1 करोड़ दे दें मैं ये जगह दे देता हूं। उस बात से वो निकल गए, फिर उनकी डिमांडें बढ़ गई, वो कर लें, वो बेच दें, वो भी प्लाट ले लें, वो भी प्लाट ले लें। उसके बाद एक और शरीफ आदमी जो उनके रिलेटिव है, नाम नहीं लूंगा, जब जरूरत पड़ी तो नाम भी ले दूंगा, उनको बीच में डाला गया। बड़े भाई हबीब असवी साहब मंडीर वहां पे गए और वो फिर उस बात से रह गए। मसूफ फरमाते हैं मुझे अपने करेंसी के काम में कारोबार में मिला लें। ये रीजंस थी। 2 नंबर 3 के ऊपर अब ये 27 कनाल जब चीजें फाइनल हो गई, एग्रीमेंट ओके हो गया, उसके बाद जो चीज वो भाई मेरे ने सवाल किया, कहते होप के क्वेश्चन बाकी है। अकरम नंबरदार साहब मौजूद है, 4 से 5 कनाल की दिहाड़ी और लगवा चुके हैं। होप आपका आंसर का जवाब भी आ गया। जी प्लीज। जी मुर्शद 2 सवाल है आपसे। एक बात साहब, सर नदीम असगर कायरा साहब ने हालिया प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस की थी और उनका ये कहना था कि मुझे फरीक अहल ने सालस बनाया जी, आपने और वो जो दूसरे राशिद के सर, तो मुझ पे जो है मेरे खानदान की अफराई हुई है। बिल्कुल उस हवाले से मैं जो है वो महसूस करता हूँ सर। यानी कि उनका ये कहना था कि मेरा ड्रीम सिटी में कोई जमीन जायदाद नहीं, मुझे सादत बनाया गया था और मेरी अर्दा बनाई मेरे खानदान की। एक रशीद भट्ट साहब से सवाल है। भट्ट साहब पहले सब जवाब देंगे, उसके बाद आपका ये कहना है कि कश्मीर प्लाजा जो है वो 1987 में आपने जगह ली, जबकि नदीम असगर कायरा साहब का ये क्लेम है कि ये कब्जा भट्ट साहब ने किया हुआ है, जगह मेरी है। उसकी भी जरा वजाहत आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मुर्शद। इसमें 10 कनाल तो राशिद गरमाला साहब के नाम है, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया। 17 कनाल के वो जो हैं उनका जिस किसी के साथ भी एग्रीमेंट है बकौल नदीम साहब के कि मेरे नाम पे वो एग्रीमेंट है उनके, और मैं उसी बिहाफ पे 27 कनाल का जिम्मेदार हूं। 27 कनाल के पैराग्राफ 1 में 27 कनाल का ही जिक्र है, उसमें हर किस्म की चीजें मेंशन है। उससे नीचे दोबारा कारोबारी डील शुरू है कि ये 27 की हद तक तो ये एग्रीमेंट, उससे नीचे ये एग्रीमेंट। अब वो 17 उनके नाम पे अगर नहीं है, किसी भी फ्रंट के नाम पे है ना, दिस इज मुर्शद सेम। ये कुछ 2 चीजें नहीं है। जी वाली बात आ जी। नदीम असगर कायरा साहब असल वजह पहले मैं बता चुका हूँ कि 1987 से मैं मालिक हूँ, वो तो मालिक है ही नहीं है। वो तो कब्जा ग्रुप है, वो तो कब्जा करने के लिए आया है 2008 में। तो इसलिए आज तक वो ना मालिक ना मेरे पास आया। वो उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, वो एक कब्जा माफिया है और उसका काम ही मतलब यही है दोनों भाइयों का, और उनका कोई कारोबार नहीं। जी अख्तर वजीर साहब। सर जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी उनकी, आपकी भी माशाल्लाह देखी, इससे पहले हम सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्ले किया जा रहा है दोनों तरफ से। हमें एक चीज बता दीजिएगा, उन्होंने आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करते हुए ये बोला था
کہ آپ ہی کے، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے ڈاکومنٹ میں بھی آپ کے معاملات حل نہیں ہو رہے، آپ کے فرینڈس جا کے بٹھا رہے ہیں تب بھی معاملات حل نہیں ہو رہے. انہوں نے ایک جاتے ہوئے آفر دیا کہ آپ لوگ کھاریاں عیدگاہ کے اندر آپ کی کمیٹی کے بندے یعنی کہ کھاریاں کے بندے اکٹھے ہو کے دونوں پارٹی آ جاتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں، پنچایت ایک فیصلہ کر لے، وہاں پر بیٹھ کے قرآن پہ بات کر لیتے ہیں. جو بندے ٹھیک ہیں وہ خوشی خوشی جائیں، جو اگر میں کہیں پہ برا ہوا تو میں معافی مانگوں گا آپ سے. اس پہ آپ کا کیا دے؟ اس کے اوپر بیانیہ میں پہلے بھی اس کا میرا خیال جواب دے چکا ہوں، پھر جواب لے لیں. 11 بندے انہوں نے دیے، 11 میں دے دیتا ہوں، 22 ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے، اس کے متعلق کچھ دوستوں نے میرا خیال رابطہ آلریڈی کیا ہوا ہے، اجاز مرزا صاحب نے اور ملک صاحب ہیں، شبیر صاحب وہ الیکٹرانکس والے غالباً، کہ آپ اپنی شارٹ لسٹ کریں، ہم اپنی شارٹ لسٹ کرتے ہیں. یہاں اگر تسلی اور تشفی نہ ہو تو خانہ کعبہ مدینے چلے چلتے ہیں میرے خرچے پہ. جناب جی ثاقب افغان خانیہ پریس کلب اسٹار ایشیا نیوز سے تعلق ہے میرا. ابھی یہ اختر وزیر صاحب کے سوال کے میں آگے بڑھاؤں گا کہ انہوں نے آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے بندے دیے، ہم اپنے بندے دیں گے. انہوں نے تو کھاریاں شہر کے بندے دیے، لازم مسا ڈھنگا کے تو انہوں نے کسی بندے کو کمیٹی میں شامل نہیں کیا. اس لیے اگر آپ کمیٹی چاہ رہے ہیں ریڈیوس ہو، کچھ آپ کے بندے ہوں کچھ ان کے بندے ہوں، کیا آپ اپنے بندوں کا نام آج میڈیا کے سامنے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ان کے میرے دوستوں کے میرے جو ہیں اس سلسلے کے درمیان میں جب ان کے بندے ریڈیوس ہو کے آ جائیں گے، کوئی ہم نے کوئی WWF تو کھیلی نہیں، 11 بندے ادھر سے 11، وہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. مقول سے جو ہمارے دوست بھائی ان کے مطابق وہ سکروٹنی کر کے جو مقول بندے دیں گے 5 6 4 3 2 ہم بھی اتنے بندے دے دیں گے، کھاریاں شہر سے انشاءاللہ دیں گے. اور ایک درمیان سنیں پلیز، جفت نہیں رکھیں گے، پاک کریں گے، 3 3 1 درمیانہ، 2 2 1 درمیانہ. اس کو کسی کنکلوژن پہ لے جائیں گے. ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹری چیزیں ہیں. بندوں کے نام نہیں اس طرح میں ان بندوں کے نام آپ کو نیکسٹ میں آپ کو بتا دوں. جی اور دوست میرا سر سوال یہ ہے، یہ میں جب سے آپ کا زمین آپ نے دی میں اس وقت کا یہ رولا شولا سنتا سر اور لکھتا بھی رہا. سر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے خیبر سے رجسٹری کرائی سر اس میں دور دربا تو ہے. جی بالکل سی بات ہے، اگر اس گروپ میں آپ ہے تو آپ ہیں، اگر وہ نہیں ان کی رجسٹری ان کا بھی دور دربا لکھا ہو، اتنی سی بات. جی یہ میرا سوال ہے. میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ ہم اپنی ساری رجسٹریاں جہاں جہاں پہ جس اس کھیبڑ میں موجود ہیں ہم 2005 6 7 میں قبضہ کر کے 35 سے 40 فٹ بھرتی ڈالی ہے، باغ لگایا ہے، 4 دیواری کی. یہ ایک دن میں جن پریاں نہیں کر گئی. انہوں نے رجسٹری ہم سے بعد لی ہے، جس سے انہوں نے زمین خریدی ہے وہ اپنا کلیم اس سے جا کے کریں. اور اکرم ایک نہیں 10 دفعہ اس کے اوپر ڈفرینٹ فورم کے اوپر اکرم نمبردار جنہوں نے بیچی ہے انہوں نے ان کو مینشن کیا ہے کہ جناب یہ جگہ ہے، اور اس جگہ پہ ان کی ایک دفعہ FIR بھی درج ہو چکی ہے چودھری عطا اللہ صاحب کے معاملے میں کہ یہ جگہ ہے. اس میں راشد گرمالا صاحب خود DPO RPO کے ساتھ پیش ہوئے ہیں. اگر وہ زمین کے مالک نہیں تھے تو وہ DPO RPO کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ اکرم نمبردار صاحب کے FIR پہ نام تھا، ان کا پھر راضی نامہ ہوا. اس کے بعد غالباً آصف کا نام تھا، وہ راضی نامہ ہوا. ابھی تک حمزہ شاہد کا راضی نامہ بقایا ہے یا ہو گیا مجھے نہیں پتا. تھینک یو جی. جی بہت مہربانی، شکریہ.